دشمن جو آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے میں آج آپ کو قرآن پاک سے بہت ہی لاجواب عمل دینے جا رہا ہوں، سچا عمل۔ اچھا، یہ نا سورہ ناس کا عمل ہے اور سورہ ناس کے تعویذات بھی لکھے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ دشمن کی زبان بندی کے لیے، فوراً زبان بندی ہو جی، بربادی ہو جی، یہ ہو جی، وہ ہو جی۔ اس کو باقاعدہ طور پر عاملین جونس ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ اس عمل کو جونس ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو روحانی ہے، تو اگر اس کو کوئی غلط طریقے سے کرتا ہے تو شیطانی عاملین بھی اس عمل کو کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار بہت غلط ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں نا وظائف اور عملیات کی دنیا کے اندر سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ چلے آ گئی ہے ذہن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اکثر اوقات لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے ان کے پاس، اور ان کی کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، بس ایویں ہی کسی کی بیٹی کی شادی اچھی جگہ پہ ہو رہی ہے، حسد ہے نا، تو شیطانی عامل کے پاس جائیں گے جی شادی کو بندش لگا دیں۔ کسی کا اچھا کاروبار چل رہا ہے، رشتہ دار سے برداشت نہیں ہو رہا، خود یعنی کہ وہ کرنا کچھ نہیں چاہتا اور جو کر رہا ہے اس کے اوپر جا کے شیطانی عامل سے وہ کہتا ہے جی کہ بندش لگا دیں۔ یہ میں آپ کو بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اسکپ نہیں کرنی ہے، آپ نے سننی ہے۔ اگر اسکپ کر کے دیکھتے ہیں ویڈیو تو پھر نہ آیا کرے چینل پہ۔ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کوئی بندہ محنت کرتا ہے، کوئی قیمتی بات آپ کو اندر کی راز کی باتیں جو عاملین نہیں بتاتے میں وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو، تو آپ محنت کو ضائع نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت خاص یہ گفتگو میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ میں تعویذ کے اوپر آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ عمل سورہ ناس کا یہ عمل ہے، سورہ ناس کا تعویذ یا سورہ ناس کا عمل، اس کی میں آپ کو فائدے اور نقصان دونوں چیزیں سمجھاؤں گا، آپ سمجھنے دیکھیں۔ ہم صرف فائدے ہی بیان کری جائیں، یہ کریں گے وہ ہو جائے گا جی، یہ ہو جائے گا جی، مطلب دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ کاروبار کی بندش کو توڑنے کے لیے کر سکتے ہیں، بچیوں کی شادی کی بندش کو توڑنے کے لیے، رزق کے لیے، فراوانی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، برکت کے لیے، نظر بد کو ختم کرنے کے لیے۔ دیکھیں، عمل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ عاملین جو پرانے بزرگ ہیں نا، ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے پاس صرف ایک ہی عمل ہوتا تھا، اور وہ ایک عمل سے پوری زندگی اپنی گزار دیتے تھے، اور ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سائلین ان کے دروازے سے پہ آتے تھے، اور وہ ایک عمل کی بدولت جو ان سے ہے وہ ان سے لاکھوں کام لیتے تھے اس کے موکلات سے۔ یہ موکلات سے کام لینے کا بھی ایک بڑا طریقہ ہے نا، فن ہے، یہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ کار سمجھیے۔ اب آپ کا کوئی رشتہ دار وہ تعویذ کرواتا ہے، وہ آپ پہ بندش کرواتا ہے، وہ آپ پہ کاروبار کرواتا ہے۔ اچھا، کاروبار پہ بندش لگواتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ غصے میں آ کے ہم جب شیطانی عامل کے پاس جاتے ہیں، سمجھنے والی بات یہ ہے، اچھا روحانی عامل کے پاس بھی جاتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ روحانی عامل کے اوپر اگر وقت ملا تو میں بات کر دوں گا کہ روحانی تعویذات کے فائدے اور نقصان کیا ہے۔ فائدے ہوتے ہیں نا جہاں پہ، وہاں پہ 10 گنا نقصان بھی ہوتے ہیں، ایک فائدہ 10 نقصان میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ پہلے شیطانی عاملین پہ بات کرتے ہیں۔ اب شیطانی عامل کے پاس آپ جاتے ہیں اور جا کے آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو ہمیں تو فوری ارجنٹ کام چاہیے۔ وہ کہتا ہے 20,000 لگے گا، طلاق کروانی ہے جی، یہ کام کروانا ہے جی، جدائی کروانی ہے جی۔ ظاہری بات ہے غلط کام کے لیے آپ جاتا ہے بندہ، پیسے خرچ کرتا ہے، اچھے کام کے لیے کون پیسے خرچ کرتا ہے؟ تو اب آپ چلے گئے، اچھا اچھے کام کے لیے بھی آپ کر لیں۔ مثلا ایک ماں ہے، وہ چلی جاتی ہے کہ میرا بیٹا اس کا گھر بس جائے، تو ان دونوں میں میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، لڑائیاں چل رہی ہے، تو آپ محبت کا تعویذ بنا دیں۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، شیطانی عامل کے پاس چلے گئے من پسند شادی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو اسکپ کر کے، مطلب آگے جانے کی بجائے ریورس کر کے پیچھے جائیے اور میری پہلے تمہید کو سمجھ لیجیے، تاکہ جو آپ نتیجہ دینے لگا ہوں یہ آپ کو فائدہ مند رہے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب ایک طرف عامل کیا کرتا ہے، وہ ایک کاغذ لیتا ہے اور اس کاغذ پر شیطانی جنات کے نام لکھتا ہے۔ یہ ہے اصل بات، شیطانی موکلات کے نام لکھتا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنے آتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھنے آتے آپ کسی سے پڑھوا لیں، وہ تعویذ کھلوا لیں، دیکھ لیں۔ اب ہوتا یہاں پہ یہ ہے کہ روحانی عامل جو ہوتا ہے وہ وہاں پر یا جبرائیل ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو یا اسرائیل ہو، مختلف فرشتوں کے نام، مختلف وہ موکلات کے نام جو انہوں نے پڑھائی کر کے حاضر کیے ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں، یا جنات کے نام لکھتے ہیں، نیک جنات کے نام جو اس کے تابع ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ روحانی اور شیطانی۔ اب یہاں پہ شیطانی کی بات کرتے ہیں۔ شیطانی عامل کے پاس آپ گئے، آپ نے جا کے ان سے تعویذ کروا لیا کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے۔ اب سر ہوتا یہ ہے، جیسے ہی آپ نے تعویذ کروایا، اس نے تعویذ کر دیا، اس نے تعویذ دیا کس کو؟ آپ کو۔
حالانکہ اس کو چاہیے تھا وہ خود دفن کرتا، وہ جو بھی ہے زمین میں کرتا، مچھلی کے منہ میں جی فلاں قبرستان میں جی، کنویں میں بھی، پہاڑوں میں جی، اجاڑ میں بھی، جھاڑیوں میں بھی جا کر رکھ دے جی، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ سے کہتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے ساتھ میں، یہ بات لائن میری غور سے سنیے گا، یہ بھی ساتھ میں کہتا ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ خود رکھ کے آئیے گا، کسی سے نہ رکھوائیے گا۔ یہ ایک راز ہے، وہ آپ سے ہی کیوں رکھواتا ہے، اس کی ایک وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے ایک بار آئے ہیں نا، اب آپ کا آخری سانس تک کہہ لیجئے، یہ آگے کی 7 نسلوں تک کہہ لیجئے، آپ سمجھے اس کی گرفت میں آ گئے۔ کیسے آ گئے یہ بتانے، یہ اصل بات۔ اب روحانی میں بھی شیطانی میں بھی فرق تو ہے نا، فرق کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر وقت ملا، زیادہ وقت نہ ہوا تو میں 8-9 منٹ پہ کوشش کرتا ہوں ویڈیو کو بریک کرنے کی۔ اب بات یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے، یہ مطلب کئی گھنٹوں پر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف چند منٹوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب سر جیسے ہی وہ عمل، آپ وہ تعویذ لیتے ہیں، اور وہ تعویذ لینے کے بعد آپ جاتے ہیں اور جا کر وہ آپ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں پہ اصل راز ہے، یہ ہے جب تک وہ تعویذ دفن ہے نا، تب تک آپ گرفت میں ہیں۔ آپ کہیں گے میں نے تو کروایا تھا اپنی بہن کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، یا اپنے رشتہ دار کے لیے، یا اپنے دشمن کے لیے۔ اب یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ چل کیا گیا ہے میرے ساتھ۔ اب میں نے تو یہ میرا مقصد، میری حاجت تو یہ تھی کہ میں اپنے دشمن کے لیے جناب اس کی زبان بندی ہو، دشمن کی بربادی ہو، دشمن کے لیے میں کوئی سچا عمل کروں۔ اب یا مطلب میں شیطانی عمل کرواؤں، وہ کروانے کے لیے جاتے ہیں جب شیطانی عامل کے پاس، تو اب آپ کا ذہن میں یہ خیال آئے گا میں نے تو تعویذ کروایا دوسرے کے لیے، تو میں پوری زندگی کے لیے اور میری نسلوں کی نسلیں اس تعویذ کی گرفت میں کیسے آ گئی ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر کسی نے آپ میں سے غلطی کی ہے تو آپ وہاں سے نکال کے کیسے آپ نے ان کو خارج کرنا ہے، ضائع کرنا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اور توبہ کرنی ہے آپ نے یہ میری محنت سننے کے بعد، اگر کسی نے کیا ہے۔ روحانی کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے، اس کو اب کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب سر کیونکہ جو بات شروع کی جائے نا اس کو مکمل کرنا چاہیے، تاکہ لوگ بڑی تجسس سے، بڑی محبت سے سن رہے ہوتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے لائک نہیں کرتے، لائک کیا کریں، لائک سے نا ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کر دیں لائک، بہت شکریہ۔ اچھا سر جنہوں نے لائک کیا ان کا بھی شکریہ۔ اچھا سر اب یہاں پہ ہم بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ نے تعویذ لیا، تعویذ جا کے آپ نے دفن کر دیا، یہاں پہ بات ختم ہو گئی، جبکہ آپ کے ذہن کے مطابق جہاں بات ختم ہو رہی ہے اور عملیات کی دنیا میں یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ وہ جو نام لکھے گئے تھے، اب وہ شیطانی جنات موکلات کا کنیکشن ہے اس تعویذ کے ساتھ، اور وہ وہاں سے جائیں گے اس بندے کے پاس جس کا تعویذ میں نام لکھا ہے فلاں بن فلاں، یعنی کہ آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام۔ اب وہ جنات اس نام کے اوپر جائیں گے، اس جگہ پر جس جگہ پر وہ موجود ہے وہ نام والا فرد۔ اب وہ نام والا فرد موجود ہے اپنے گھر کے اندر، خاتون ہے، مرد ہے، کوئی بھی ہے، کاروبار ہے، جو بھی ہے، اب وہ وہاں پہ جا کے بسیرا کریں گے۔ لو جی اب یہاں سے آپ کی یعنی کہ تعویذ کروانے والے کی بربادی شروع ہونے لگی ہے۔ اب ان لوگوں کو لگا کہ ہم پہ تو جادو ہو گیا، وہ آ گئے کسی روحانی عامل کے بعد، یعنی کہ وہ آ گئے آستانہ عالیہ ہمدم سرکار پیر ربانی رحمت اللہ تعالی کے خانقاہ پہ آ گئے، یعنی کہ میرے پاس آ گئے۔ اب میں نے کیا کیا، میں مثال دے رہا ہوں، میں نے کیا کیا، میں نے ان کو عمل بتایا، میں نے کہا یہ آپ وظیفہ کریں، پڑھائی کریں، میں نے بھی کی، میں نے کہا چلے جی۔ اب پڑھائی ہونے کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو شیطانی جنات موکلات وہاں موجود تھے وہ وہاں سے اٹھ گئے، وہ باہر چلے گئے۔ جیسے وہ باہر جائیں گے وہ عامل کی طرف نہیں جائیں گے، وہ اس تعویذ کی طرف جائیں گے جو دفن ہے، کیونکہ جب تک تعویذ دفن ہے تب تک شیطانی موکلات اس کی قید میں ہے، اس تعویذ کی قید میں ہے۔ اب ہوگا یہ کہ وہ واپس آئیں گے، آگے سے ہم نے حصار بتایا ہے، ہم نے پڑھائی بتائی ہے، ہم نے پوری پاور کے ساتھ اس بندے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب وہ شیطانی جنات، شیطانی موکلات مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو ادھر تو جان کے لالے پڑ جائیں گے نا، ادھر تو آ نہیں سکتے وہ۔ اب وہ کدھر جائیں گے؟ اب ادھر جائیں گے جس کا ہاتھ لگا ہے تعویذ کو، اب سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی خوشبو کے ساتھ وہ پھر اس بندے کے پاس جائیں گے جس نے دفن کیا ہے، کیونکہ وہ واپس نہ تو عامل کے پاس جا سکتے ہیں تو نہ، اب وہ پھنس گیا جس نے تعویذ کروایا تھا، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، پھر وہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ دوبارہ شیطانی عامل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جی پتہ نہیں اچانک سے ہمارے کاروبار، ہماری زندگی، ہماری بیٹیوں کی بندشیں، مجھے تو شک پڑتا ہے جیسے اسی نے کروا دیا جس پہ میں نے کروایا تھا۔ اب اس عامل کو سارا پتا ہوتا ہے، وہ کہتا ہاں بالکل یہی ہے۔ اب وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ
اور उल्लू के बांदर तू तेरा मटेरियल तेरी तरफ वापस आया है। अब वो 10,000 रुपया उसने दे के या 50,000 दे के जो किसी पे करवाया था वो उसके पास आया। अब वो उसको उतरवाने के लिए वो फिर आमिल के पास जाता है, ठीक है। अब वो आमिल उसको उतारता है या रोकता है, ऊपर से कुछ और तवीज दे देता है। अब वो उसके साथ वो जमगट्ठा जमा होता रहता है तवीजों का, फिर उसको 6 महीने सुकून रहता है, फिर चला जाता है, फिर 3 महीने सुकून रहता है, फिर चला जाता है। ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ, आमिलीन नहीं बताते, ये राज की बातें होती है। तो ये शैतानी अमलियात की दुनिया के अंदर ये मामलात होते हैं। रूहानी अमलियात की दुनिया के अंदर भी इस तरह के मामलात होते हैं, वो उस पर कभी और बात करेंगे किसी और दिन। अब समझने वाली बात यह है कि आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। और वो तावीज अगर आपने दफन किया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप इब्तदा के अंदर, क्योंकि मैं वादा किया तो पूरा ना करूं, ये भी गलत है कि तवीज अगर आपसे गलती होगी तो आपने वहीं से जाके निकालना है खुद, चाहे आपने किसी के लिए डाला था तवीज, ठीक है। अब आपने वो तवीज को निकालना है, निकालने का डरना नहीं है आपने, ठीक है। आप रूहानी निस्बत कहीं ना कहीं कायम करें, किया करें आप, तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें इज्जत देते हैं, तो हम इंशाल्लाह पूरी रूहानी ताकत के साथ आपके साथ ताउन भी करेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने वो तवीज वहां से निकालना है। निकालने के बाद आप जो सा वो तवीज खोलें। तवीज खोलने के बाद आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। तवीज खोलने से पहले आपने दुरूद इब्राहिम 21 मरतबा पढ़ना है, और तवीज खोलने के बाद भी आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। पढ़ के आपको तवीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा हदिया लेना है, मतलब कोई भी ले लें, दालें वगैरह, गोश्त वगैरह, जो भी, वो बाहर रखवा दें, ठीक है। और वो तावीज चलते हुए पानी में आप रवाना कर दें, बस आपका वो अमल जाया हो गया। अब वो मुअक्कलात जिधर जिधर तवीज जाएगा, वो शैतानी जिन्नात मुअक्कलात उधर उधर चलते जाएंगे, आपकी जान छूट जाएगी, वो आजाद हो जाएंगे, ठीक है। और अल्लाह की बारगाह में आपने तौबा करनी है कि या अल्लाह मेरे से गलती हो गई है। ये होता है जी नुकसान। अब आप सूरह नास का ये जो अमल करने जा रहे हैं, ये इसी लेवल पे पावर का है, यानी कि लातदाद शैतानी जिन्नात को घर से भगाने का, जिंदगी से भगाने का, और दुश्मन की फौरन जुबान बंदी का ये अमल है। इशा की नमाज के बाद आपने सूरह नास 70 मरतबा पढ़नी है, ठीक है जी। दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर आप 11 मरतबा पढ़ ले, और 70 मरतबा आपने सूरह नास पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने नियत करनी है, जो भी मकसद आ जाता है उसकी नियत करने के बाद दुआ करनी है, इंशाल्लाह कामयाबी